حدیث میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تو اس میں بھائی نے سوال کیا کہ ناسبی حضرات اس حدیث سے کچھ عجیب رزلٹ نکالتے ہیں کہ اب سیدہ فاطمہ کو بھی راضی کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے ان کی رضامندی کو اپنی رضا سے جوڑا ہے. تو اگر ہم سیدہ فاطمہ کو راضی کرتے ہیں تو یہ شرک تو نہیں بن جاتا یا ان کو راضی کرنے میں بظاہر تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے؟ تو اس حدیث کی شرح کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. نہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کرنا شرکاں سے بن جاتا ہے. دیکھیے، مدار جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مدار حکم الہی ہے. عقل جو ہے وہ مدار ہدایت اور بنیاد اور ہدایت فیصلہ کن حیثیت عقل کی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رائے کی ہے. یعنی اللہ خود ملائکہ کو حکم دے رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کریں، تو شرک کا الزام تو اللہ پہ بھی بنتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو کسی ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جو کلی اختیار کی مالک ہوتی ہے، سمجھ آئیے، اس کی نسبت وہ حکم صادر کرنے والی ہوتی ہے، اس کی نسبت سوال نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی نیابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حیثیت ہے. آپ دیکھیں کچھ حدیث ایسی ہیں جو بڑی جاندار چیزیں، بڑا اچھا سوال ہے، بڑی جاندار اشارہ کرتی ہیں. حضور نے فرمایا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، ٹھیک ہے، تو نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے. یہ حضرت عمر کی روایت ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور تو نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے، یعنی تو نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا. میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. یہ کیا کہ حضرت عمر نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل نے تو سوال اٹھایا، عقل نے تو سوال اٹھایا، لیکن حضرت سیدنا عمر کے مد نظر وہ منصب رسالت تھا. تو منصب رسالت نے اس سوال کو کینسل کر دیا، اور ان کی جرت دیکھیں کہ انہوں نے اس سوال کو خود قائم کیا. اتنی بلند آواز میں تو کہا نا کہ ارد گرد والوں نے سنا اور ہم تک روایت پہنچی. یہ روایت اس طرح کی روایات میں سے نہیں ہے کہ کسی نے حضرت ابو طالب کے کان میں آ کے اسلام کی دعوت دی اور کسی دوسرے تیسرے نے سنا ہی نہیں کیا بات ہوئی اور بعد میں پوری کی پوری جناب ایک کہانی فٹ کر دی گئی. یہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے پہلے سوال قائم کیا جو عقل اٹھاتی ہے توحید کے باب میں اٹھتا ہے. مگر توحید کے ایک اصول یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ حکم لگاتے جائیں گے، مناسب الہی اور منصب الہی اور منصب رسول ان دونوں کو مد نظر رکھے بغیر، تو کیا اس پر آپ اس عمل پر شرک کا حکم لگائیں گے کہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے ایک لمحے کے لیے شرک کا حکم دے دیا تھا اور وہ تو انتہائی جو عبودیت کی نشانی ہے سجدہ وہ کام کروایا، محض جھکوایا بھی نہیں. سجدے کا لفظ بھی سجدے کا ہے. ایک بزرگ کسی کی قبر پر گئے، ان پر کوئی اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو ہیں جی یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. تو جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو انہوں نے وہیں بلا لیا اور انہوں نے پورے سجدے کی حالت میں جا کے زمین پر بوسہ لے لیا نماز میں. معترضین نہیں سمجھ سکے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں. کسی بزرگ کی ایک حکایت ہے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ کو تو نماز ہی نہیں. کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نماز نہیں آتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ کہ آپ سجدے کی جگہ بوسہ لے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں پورا جھکا، میں نے دو زانوں رکھے، ہاتھ رکھا، جبین لگائی، اور جبین صرف نہیں لگائی بلکہ پوری اس کیفیت میں آ کے میں نے بوسہ دیا، اور تم اس کو سجدہ نہیں مان رہے ہو. تو ہم جو اچھا، اور میری نیت بھی سجدے کی تھی چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور تم اس کو سجدہ نہیں مان رہے. جو ہم بزرگوں کا جا کے تعظیم بجا لاتے ہیں اس میں نہ ہم جھکتے ہیں، نہ دو زانوں ہوتے ہیں، نہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، اور نہ یوں سر جھکاتے ہیں سجدے والا. اس میں تم خود سے ٹھک سے فتویٰ لگا دیتے ہو. سمجھے؟ تو انہوں نے حکایتاً یہ بات سمجھائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اساس کو قائم رکھیں گے، اور وہ اساس ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم. سمجھے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا، حضور نے یہ بات پورے جہان کے لیے نہیں فرمائی. حضور علیہ السلام نے اس بات کو حصر کیا ہے چند شخصیات میں، جن کی رضا کو اللہ کی رضا، جن کی رضا کو اولین اپنی رضا، پھر ان کی مخالفت کو اپنی مخالفت، ان کے ساتھ صلح کو اپنے ساتھ صلح، ان کے ساتھ جنگ کو اپنے ساتھ جنگ، ان کے ساتھ ان کو سب و شتم اور گالی دینے کو اپنے خود کو سب و شتم اور گالی دینا قرار دیا. وہ صرف 4 شخصیات ہیں. ایک حضرت علی ہیں، ایک جناب سیدہ ہیں، ایک امام حسن اور امام حسین ہیں.
اس کے علاوہ آپ تعظیماً بزرگ ائمہ محدثین صحابہ کرام کا نام لے سکتے ہیں، لیکن نص ان کے لیے صرف منصوص یہی ہے۔ احترام تو ظاہر ہے سب کا واجب ہے، مگر منصوص احترام اس دائرے میں صرف ان کا ہے۔ اور پھر جب دیکھیں ابھی ملتان میں نے خطاب میں بھی بتایا تھا کہ پہلا درجہ اللہ رب العزت نے بنایا اصحاب تزکیہ کا، جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، چونکہ منصب رسالت تھی کہ وہ تلاوت آیات، علم کتاب اور علم حکمت، ان تین تعلیمات کے ذریعے وہ تزکیہ نفس کرنے آئے تھے۔ تو سب کا ہو گیا، صحابہ نے بھی ہوا اور اہل بیت کا بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد اہل بیت کا مقام اس سے اوپر اٹھا اور آیت تطہیر نازل ہوئی، تو گویا اہل بیت من کل الوجوہ جو ہے وہ صحابہ سے افضل ہو گئے، چونکہ دیکھیں نا وہ تو تزکیہ کا پورا صاحبان تزکیہ تھے، صاحبان تزکیہ، وہ مقام تزکیہ تھا۔ مقام تزکیہ کے بعد کچھ لوگ وہاں رکے اور پھر چند نفوس کو اوپر اٹھا دیا، ان کے اوپر آیت تطہیر نازل ہو گئی، جو تزکیہ پر پھر اضافہ تھا، نور علی نور تھا۔ اور پھر ان جو صاحبان تطہیر تھی ان میں پھر جناب سیدہ کو اور ممتاز کر دیا، یہ فرما کے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ائمہ محدثین کا بالکل صراحت کے ساتھ اس پر عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس سے زمین کا جو ٹکڑا لگ گیا، وہ عرش سے، عرش اٹھانے والے فرشتوں سے، حتیٰ کہ امام حسکفی نے کہا کہ وہ اس سے کرسی سے بھی افضل ہے۔ سمجھ آئیے، اور دنیا معافیات ہے تو افضل ہے ہی صحیح، سمجھیں۔ تو لہٰذا اگر وہ زمین کا ٹکڑا جو محض لمس رسول کی وجہ سے، اور بلکہ اس پر اعتراض کیا ہے، ایک قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے شفا میں یہ لکھا ہے، اور اس پر علامہ ابن تیمیہ نے اعتراض کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کے اس اعتراض کا رد علامہ ابن جوزی جو ابن تیمیہ کے اپنے شاگرد ہیں انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم سے یہ سوال پوچھا امام سہیلی علیہ الرحمہ، ابن عقیل حنبلی کی وجہ سے، کہ توسط سے، کہ ابن عقیل حنبلی سے پوچھا گیا، ابن جوزی فرماتے ہیں ابن قیم کہ ابن عقیل حنبلی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لمس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، کیا وہ ہر شے سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے پھر قول کیا کہ امام ابن عقیل حنبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ چیز دنیا و ما فیہا سے، اپنا حاملین عرش اٹھانے والے ملائکہ سے، عرش سے، کرسی سے، ہر شے سے افضل ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے اضافہ کیا کہ چونکہ اہل زمین سے ہم افضل کہتے ہیں تو زمین پر کعبۃ اللہ بھی ہے، تو لہٰذا وہ زمین کا ٹکڑا جہاں حضور تشریف فرمائے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ پھر ابن عقیل حنبلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ جب ہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ حجرہ رسول اور حجرہ جو خانہ کعبہ کا عمارت ہے اور روضہ رسول کی عمارت ہے، ان میں کون سی افضل ہے؟ تو ابن عقیل حنبلی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر تو حجرہ عمارت کا پوچھا جا رہا ہے تو پھر ہم کعبۃ اللہ کو افضل کہیں گے، اور اگر صاحب حجرہ کا پوچھا جا رہا ہے تو ہم پھر جو روضہ رسول ہے اس کو کعبۃ اللہ سے افضل کہیں گے۔ تو اگر محض لمس رسالت کا حضور کے جسد ظاہری سے لمس کی وجہ سے دنیا مافیا سے افضل ہو جاتی ہے، تو حضرت فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، اور جگر وہ عضو ہے جو خون بناتا ہے، اور خون پھر پورے جسم میں چلتا ہے، سمجھے نا؟ سمجھے؟ تو پھر وہ ہر شے سے افضل کیوں نہیں ہے؟ تو لہٰذا حضرت سیدہ فاطمہ تمام جملہ اہل بیت، صحابہ کرام، دنیا پوری کی پوری دنیا سے افضل ہے بعد از انبیاء۔ اور یہ کس کا موقف ہے؟ امام مالک ان روایات سے اس نقطہ نظر پر پہنچے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس نوعیت کا قول کیا ہوا ہے، ائمہ اربعہ میں سے دو کا میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، اور بھی کئیوں کا ہوگا۔ تو لہٰذا جس ہستی کا یہ مقام و مرتبہ ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنا اختیار ہے۔ یہ جو اعتراض کرنے والے بریلوی حضرات ہیں، یہ جب رسول اللہ کے اختیارات پر تقریریں کرتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ حضور کا اختیار اگر چرند پرند پہ اور سمندر و دریاؤں ہر شے پہ چلتا ہے تو اس وقت رسول کا اختیار جائز ہے، اور اگر رسول اس اختیار کو استعمال کر کے یہ فرمائیں کہ جو فاطمہ کو راضی کرے گا میں صرف اس سے راضی ہو جاؤں گا تو یہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا۔ تو یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور منصوص بات ہے۔ اچھا، اور دوسری اگلی بات، رسول اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، چونکہ یہ عقیدہ رکھنا خود کفر ہے، نص قرآنی کا انکار ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ حضور ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش نفس، خواہش نفس مال کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، کسی سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ ایک جملہ بھی ایسا بولیں جو خواہش نفس کی بنیاد پہ ہو، بیٹے کے ساتھ محبت، بیٹی سے خواہش نفس ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے وما ینطق، نطق ینطق، وما ینطق عن الہوا،
وہ اپنی خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، یہاں تک کہ اللہ ان پر وحی کر دیتا ہے. تو لہٰذا حضور نے یہ جو فرمایا کہ فاطمہ کو راضی کرو، میں اسی سے راضی ہوں گا جو فاطمہ کو راضی کرے گا، یہ حضور نے فرمایا، لیکن حکم الہی ہے، کیونکہ حضور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں فرماتے. تو لہٰذا یہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ اللہ فرما رہا ہے، آپ اللہ سے لڑائی کر لیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہو سکتی ہے تو اللہ سے لڑائی کر لیں، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر رسول اللہ کا فرمان مان لیں. اور یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی سے متعلق بھی ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور سب سے متعلق ہے، اور حضرت فاطمہ سے متعلق ہے. یہ وہ منصوص شخصیات ہیں جن سے متعلق یہ فرمان ہے کہ ان کو راضی رکھنا. حضور نے فرمایا حضور کی رضا اور اللہ کی رضا ان کی رضا سے مشروط ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں الگ فرمایا، ٹھیک ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابی کو گالی مت دو، برا بھرا مت کہو. تو جس کا جو تحفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مقصود تھا، اس سے متعلق احکام فرما دیے. اب احکام آپ اور میں تو متعین نہیں کریں گے نا. یہ جو ایک جعلی مفاضلے کی فضا بنائی ہوئی ہے، یہ 4ویں 5ویں صدی میں شروع ہوا جی، ٹھیک ہے نا. جی اب کیا کہتے ہیں، افضلون کیا کہتے ہیں، بعض الانبیاء افضل البشر بالتحقیق. وہ تحقیق کس نے کی ہے؟ مطلب یہ عجیب بات ہے، ٹھیک ہے. جو یہ بزرگوں کا یہ تصور ہے، اس کی نگیشن نہیں ہے، انکار اس کی قطعیت کا ہے. اس کو یوں بنیاد بنا لی جائے، جبکہ اس سے متصادم اور اس سے زیادہ قوت والی روایات اور نصوص موجود ہیں، جس سے ان کے علاوہ شخصیات کی بھی افضلیت کا قول ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے کیا امت میں دونوں آرا تھی. تو لہٰذا ہمارا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو افضل جانیں، کسی کو مفضول جانیں. آپ بات کرتے ہیں جناب حضرت مولا کائنات اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت بلال جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ابوبکر صدیق اور حضرت علی کی کیا بات ہے. تو لہٰذا ہر ایک اپنا منصب. ہم یہاں کمرے میں اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ساڑھے جو کوئی ایک بندہ پوری طرح دوسرے نال معاشرت رکھتا ہے؟ یار عقل بھی استعمال کر لو نا. رکھتا ہے نہیں رکھتا. خوبیاں مختلف، خامیاں مختلف، مزاج مختلف. آپ کام کریں گے تو کام مختلف ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو کسی ایک کو کسی ایک کی سے کلیتاً افضل یا مفضول کہا جا سکتا ہے. یہ اچھا، جس طرح ہم ایک جماعت ہیں اس دور کے، اسی طرح اس دور کے صحابہ ایک جماعت تھے. ہاں یہ تو ہے، ہم سے صحابہ کو افضل کہا جائے گا. ہم سے جماعت صحابہ ہیں، اس سے افضل کہا جائے گا. پھر اہل بیت کو جماعت صحابہ سے افضل کہا جائے گا. یعنی یہ بڑے تصورات تو سمجھ آتے ہیں. چونکہ حضور نے پہلی تخصیص فرمائی، خلفائے راشدین ہوئے. دوسری امت نے تخصیص کیا بنائی؟ عشرہ مبشرہ. تیسری کیا بنائی؟ اصحاب بدر. تیسری اصحاب احد. چلتے چلتے السابقون الاولون، فتح مکہ تک یہ پورے درجے ہو گئے. پھر ایک 11 درجہ بنا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ بھی مسلمان ہیں. سوال ہے، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا جب دو بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، دو طبقے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ہر ایک اپنا امتیاز ہے، تو بس اس کو اس کے امتیاز کے ساتھ مانا جائے. یہ جو جنگ چھیڑ دی ہے نا سامنے لانے والی اور ایک دوسرے سے افضل اور مفضول بنانے والی، اس سے بچا جائے. یہ تفرقہ کا باعث ہے.